لا إله إلا الله محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے وہ موضوع لے کر پیش ہوا ہوں کہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ عورتیں رکھ سکتی ہے یا نہیں. میں بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورے مسئلے معلوم چل جائیں. پہلے مسئلہ یہ بنتا ہے حیض و نفاس کی حالت میں روزے رکھے گی یا نہیں. دیکھو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت کا حیض و نفاس چل رہا تو اس حالت کے اندر وہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتی، نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے. دونوں معاف ہیں، بالکل معاف ہے، نہیں رکھ سکتی روزے کی. اگر آپ حیض و نفاس کی حالت میں ہیں تو نماز تو بالکل ہی معاف ہے اور روزوں کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. یہ آپ کو حدیث بخاری شریف کے اندر 1951 کے اوپر آپ کو یہ مل جائے گی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ رہا، پھر وہ کیا کریں گے جب روزہ نہیں رکھے گی تو اب ان کا جو چھوٹ گئے روزے، ان روزوں کا کیا کرنا ہے. ان روزوں کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا حیض و نفاس کی حالت میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرے. یہ آپ کو نسائی شریف کے اندر یہ حدیث مل جائے گی، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب تیسرا مسئلہ یہ رہا کہ اگر کوئی عورت روزہ تو نہیں رکھتی، اس کے ایام چل رہے، حیض و نفاس کی حالت کے اندر تھی اور وہ دوپہر کے اندر پاک ہو، رات کے اندر پاک ہو الگ مسئلہ، دوپہر کے اندر پاک ہو گیا یعنی خون آنا بند ہو گیا، یعنی حیض و نفاس سے پاک ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گی، روزہ رکھے گی یا نہیں، اس دن کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں. دیکھو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اس دن کا روزہ آپ کو قضا کرنی پڑے گا. اگر کوئی عورت رات کے وقت میں پاک ہو جائے اس کو صبح روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے. اور آپ بعد میں نہائیں وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رہے فجر کی نماز نہ چھوٹنی چاہیے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی عورت، اس کے حیض و نفاس کے ایام تو نہیں چل رہے تھے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ رہی تھی، اب دوپہر کے اندر یعنی کہ صبح صادق سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس دوران جو بیچ کا وقت ہے اس دوران میں کبھی بھی پاک ناپاک ہو گئے یعنی ایام شروع ہو گئی، تو اب وہ عورت کیا کرے، اس دن کا روزے کا کیا اعتبار ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اس دن کا روزہ آپ کا نہیں مانا جائے گا. اس دن کا روزہ جو حیض و نفاس کے ایام میں چلا وہ حیض و ایام کے نفاس کی حالت میں مانا جائے گا. اس روزے کی آپ کو بالکل قضا کرنی پڑے گی. اور یاد رہے اب وہ کھانے مسئلے کا کیا اعتبار کہ اس دن آپ شام تک بالکل ہی نہ کھائیں، آپ بالکل ہی نہ کھائیں. یاد رہے کیوں آپ کے ذہن سے یہ کہ روزے کا کیا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے یاد رہے شام تک بالکل آپ روزے دار کی طرح ہی رہیں گے. اور یاد رہے آپ اس دن کا روزہ آپ کا نہیں مانا جائے گا اور وہ روزہ آپ کو بالکل رکھنا ہے. اور اگر کوئی عورت حیض و نفاس کے ایام میں ہی چل رہی ہے، وہ کھانے کا کیا، وہ بالکل کھا سکتی ہیں، بالکل بلا کراہت کھا سکتی ہیں، پیٹ بھر کر بھی کھا سکتی ہیں، لیکن یاد رہے چھپ کر کھائیں، کسی کے سامنے نہ کھائیں. کیونکہ اگر کسی کے سامنے کھائے گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی عورت ہے روزہ نہیں رکھتی. اس لیے آپ چھپ کر بالکل بلا کراہت کھا سکتی ہیں. اب ایک مسئلہ اور رہا کہ اگر کوئی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم حیض و نفاس کو خون جو ہوتا ہے، حیض و نفاس کا جو خون ہوتا ہے اس کو ہم گولی یا دوائی کے ذریعے سے بند کر کر روزے رکھ سکتی ہیں یا نہیں. آپ رکھ سکتی ہیں لیکن صحیح نہیں. صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور عورتوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے روزے جو قضا ہو جاتے ہیں ان کا ثواب ہم کو نہیں ملے گا اگر ہم قضا کریں. بالکل یہ آپ کی سوچ غلط ہے. آپ کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اگر آپ ان کی قضا کریں گے آپ کو بالکل وہی ثواب ملے گا. اس لیے آپ جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کریں. ہاں آپ دوائی کے ذریعے روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ صحیح نہیں ہے.
اور جائز بھی ہیں، کیونکہ گولی کا اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر گولی سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔